اچھا مصدق صاحب ذرا بتائیے، اتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ کی اس آرگنائزیشن کو، آپ کو بھی منسلک ہوئے کم و بیش 28-30 سال ہو گئے زاہد سعید صاحب کے ساتھ اور ان کے رفقا جنہوں نے آغاز کیا. کہاں دیکھتے ہیں آج گرین کرسنٹ کو آپ، اور کیا کمی دیکھتے ہیں، ابھی کیا کام ہونا باقی ہے اس میں؟ جہاں سب سے پہلے آخری بات کو شروع کروں گا، جو کمی کی بات ہے، یہ جو بچے اسکول ایجوکیشن سے محروم ہیں، آؤٹ آف اسکول ہیں، یہ پاکستان میں اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے. 2,57,00,000. جی بالکل. اور جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ڈونرز کے تعاون سے آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا، آپ نے جو مجھ سے پوچھا، مجھے 7 سال اس ادارے سے منسلک ہوئے ہیں، اور ادارے کو 30 سال ہو گئے ہیں. آج سے 30 سال پہلے زاہد سعید صاحب نے اور ان کے کچھ دوستوں نے مشترکہ طور پر مل کے یہ طے کیا تھا کہ اسکول ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس شعبے پر کام شروع کریں گے. اور اس 30 سال کے سفر میں ایک اسکول 50 بچوں سے شروع کیا تھا 30 سال پہلے، اب 166 پلس اسکول ہیں ہمارے، 166 سے زیادہ اسکول ہیں صوبہ سندھ میں. اور ہمارے پاس 31,799 سے زائد پسماندہ طبقوں کے، پسماندہ علاقوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. اور یہ سارا کام ڈونرز کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. ڈونرز جتنا اس کام میں تعاون کریں گے، چاہے وہ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں یا اور بہت سارے ادارے ہیں جو اسکول ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ تعاون کریں گے تو یہ کام آگے بڑھے گا، اور آؤٹ آف اسکول بچوں کا جو چیلنج ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا. اچھا سعد صاحب، آپ ذرا بتائیں، اتنے سارے بچے، 32,000 بچوں کو ان کے گھر سے نکال کر اسکول لانا اور پھر واپس گھر پہنچے، اس دوران آپ کی ذمہ داری ہے یونیفارم، کتابیں، پڑھانا، اخلاقیات، تربیت، کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے، بیمار ہوں کچھ ہو، کیونکہ آپ ایسے علاقوں میں کام کر رہے ہیں جو کراچی، لاہور یا پشاور یا ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی نہیں ہے، زیادہ تر انٹیریئرز میں آپ کا کام ہے. کیسے مینیج کرتے ہیں، کیا اسکیجول بنایا ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، مینیج تو اللہ میاں کرتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں. اور بیسکلی یہ جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ 30 سال پرانی کہانی ہے کہ وہ شروع جو ہوا، تو ہمارا کوئی تعلیم کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا بنیادی طور پہ ایک کاروباری طبقے سے تعلق ہے. اور یہاں پہ ایک محمد علی سوسائٹی ایریا کے پاس ہم سارے جو اس کے بانی ہیں اس ادارے کے، وہ یہاں پہ رہائشی، اور ان کے اپنے کام کاج میں سے انہوں نے وقت نکالا اور انہوں نے ایک اسکول جو ہے وہ عمر گوٹھ میں ایک پہلا اسکول انہوں نے قائم کیا، جو ایک ابینڈنڈ اسکول بلڈنگ تھی، جس کے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور اس خیال سے کہ جی کچھ ہم ملک و قوم کی خدمت کریں. تو یہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس کا ملٹیپل جو ہے وہ بینیفٹ ملتا ہے. ہاں بالکل صحیح. تو وہ اس طریقے سے یہ شروع کیا تھا، اور اس میں پھر شروع میں کچھ ٹیچرز ہائر کیے، اور پھر مسجد میں جا کے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جی آپ کے علاقے میں اسکول کھل گیا ہے تو اپنے بچوں کو بھیجیے واہ واہ اور ان واہ، کو مفت تعلیم دیں گے ہم. کیا بات. تو اس طرح یہ کام شروع ہوا تھا. اس کے بعد پھر وہ کس طرح لوگ ملتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. اب ہمیں خود سمجھ نہیں آتی، جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب، کہ یہ کس طرح ہو گیا. کس طرح ہو گیا. جی. لیکن کوئی نظام تو آپ نے بنایا ہوگا نا، کوئی مطلب کتابیں آپ دیتے ہیں، یونیفارم آپ دیتے ہیں، یا وہ بچے خود بیئر کرتے ہیں، کوئی فیس ہے؟ ذرا اسٹرکچر بتائیں کیسے چل رہا ہے اس. جی بالکل. یہ ہم نے شروع اس طرح کیا تھا کہ ہماری کوئی فیس نہیں ہوتی تھی، مفت میں ہم تعلیم دیتے تھے. اور ہم وہاں جا کے اسکول بناتے ہیں جہاں اسکول کی ضرورت ہو، جہاں اسکول ہی نہ ہو. ہمارا موٹو ہے اسکول وہاں، ضرورت جہاں. تو ہم ایسے علاقوں میں جاتے تھے جہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہو، اور وہاں پر ہم اسکول بناتے تھے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، جیسے وہاں پہ اساتذہ بھی دستیاب نہیں ہوتے تھے. تو اس میں ہم نے پھر ایک سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا اپنے ادارے کے اندر، جس میں ہم نے پی ایچ ڈی ٹیچرز اور ٹرینرز جو ہے وہ ان علاقے کی بچیوں کو، جن کی تعلیم اتنی ہو کہ وہ ٹیچر بن سکیں، تو ان کو وہ پھر تعلیم، ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ ٹیچر بنیں، اور پھر وہ اپنے ہی گاؤں کے بچوں کو، اپنے ہی گاؤں کی بچیاں جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ سسٹم اس طرح کا ہے، ایک ہولسٹک اپروچ رکھی ہوئی ہے کہ ہم جس علاقے میں جا کے اسکول قائم کرتے ہیں تو وہ صرف اسکول نہیں رہتا، وہ ایک کمیونٹی سینٹر بن جاتا ہے. وہ ایک سینٹر آف ایکٹیویٹی بن جاتا ہے. اس کے ذریعے ہم لوگ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں، جیسے اسکول کے اندر ہم یتیم بچوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں. ہمارے تقریباً اس وقت 2,000 سے زیادہ، تقریباً 2,500 کے قریب یتیم بچے ہیں ہمارے اس نیٹ ورک میں. اچھا. جن کی کتابیں، تعلیم، بیسک ہیلتھ کے ٹیسٹس، اور اس کے علاوہ ابھی رمضان ہے تو رمضان کا راشن ان کے گھر جاتا ہے. اللہ. اور اس کے علاوہ ابھی پچھلے ہفتے
جو ہے وہ ہم نے ایک یہ مہم شروع کی ہے کہ ہم ان کو عید کی شاپنگ کراتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو جس طریقے سے اب یہ وہ بچے ہیں جن کے اگر والد حیات ہوتے تو جس طرح بچوں کو کسی دکان میں لے جاتے اور ان سے شاپنگ کراتے ہاں تو جوتے ہماری ناپ رہے ہیں کپڑے ان کے تو ہماری کوشش یہ تھی وہ ماحول ان کو ملے جی بالکل. خوشیاں. کہ ہم نے ایسا ہی کچھ کیا کہ ہم نے اپنے اساتذہ نے ان بچوں کو لے کے گئے شاپنگ ایریا میں, اور جیسے چیز ویلیو میں لے کر گئے تو وہاں پر ان کو لے کے گئے اور بچوں کو کہا بچوں اپنی پسند سے جو چیز آپ نے شاپنگ کرنی ہے آپ کیجیے. کیا بات ہے. تو وہ الحمدللہ وہ ایک ایسا زبردست نظارہ تھا کہ وہ میرے خیال سے ان بچوں سے زیادہ جو تسکین جو ہے نا وہ ہمیں محسوس ہو رہی تھی.